جناب چیئرمین، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اب نامینیشنز کرے گا، کیونکہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی فیصلے 8-0 کے ساتھ کیے، 100% کنسنسس کے ساتھ، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نامینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو۔ 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بروقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8-8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14-14، 20-20، 25-25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں، انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین،
सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के हवाले से इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की गई है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसका माजी में बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं ये हिम्मत करके जुरत करके ये बात कहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा, और पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ा है कि एक चीफ़ जस्टिस साहब आए, उन्होंने दरवाज़े खोल दिए और सैकड़ों की तादाद में सुओ मोटो केसेस जो हैं उनकी यलगार हो गई अदालत में। कुछ अदवार ऐसे भी आए जिनमें बिल्कुल अमन रहा। फैसलों में हमने देखा कि तजाद आया। सर, 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और दीगर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं माजरत के साथ ये कहने से नहीं रुकूंगा कि हमारी अदालत उज़्मा ने करोड़ों पाकिस्तानियों के इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा। जनाब चेयरमैन, आप खुद इसका शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर, आइनी तरीका आर्टिकल 95 में है वज़ीर आज़म को रुखसत करने का, और हमने वो इख्तियार किया और वोट की ताकत से वज़ीर आज़म तब्दील किया हमने 2022 में। लेकिन इस अदालती तरीके को हम नहीं मानते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। इन शिकायत को सामने रखते हुए, तारीख से सबक सीखते हुए, जनाब चेयरमैन, हमने जो आइनी बेंच है, आइनी अदालत से आइनी बेंच तक, इसके लिए हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ोमा भी शरीक थे, और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जो उन्होंने की वो ये है कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 63 की तरमीम से पीछे हट गई है। उसमें जो तब्दीली की जानी थी उससे पीछे हट गई है और ये तरमीम शामिल नहीं है। संजय साधवानी हमें इससे मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं। जी।